السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ سمندر بولتا ہے؟ اگر نہیں تو جاپان کے اس چھوٹے سے جزیرے پر آئیے، جہاں سمندر خاموش نہیں بلکہ داڑتا ہے، زمین لرزتی ہے، آسمان سہما ہوا ہے اور انسان بے بس۔ یہ کہانی ہے اناورو جزیرہ کی، ایک جزیرہ جو جاپان کے جنوب مغربی سمندری حدود میں واقع ہے۔ پرفضا سرسبز و شفاف پانیوں سے گھرا ہوا یہ جزیرہ سال ہر سال تک سیاحوں کی جنت سمجھا جاتا رہا، مگر آج یہ خوفناک، پراسرار اور تباہی کی علامت بن چکا ہے۔ یہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا جب تک زمین نے کروٹ نہ لی تھی۔ یہ سب کچھ اس رات شروع ہوا جب جزیرے کے مغرب میں موجود ماہی گیروں کو سمندر میں ایک عجیب و غریب تھرتھراہٹ محسوس ہوئی۔ پانی ہموار تھا، موسم صاف تھا، آسمان پر ایک بھی بادل نہ تھا، مگر کشتیوں کے نیچے کچھ ایسا ہل رہا تھا جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں مگر دل محسوس کر سکتا تھا۔ اگلی صبح جزیرے کے مرکز میں ایک خفیف سا زلزلہ محسوس کیا گیا، صرف 3.1 شدت کا۔ سائنسدانوں نے معمول کی بات سمجھ کر رپورٹ فائل کی اور خاموش ہو گئے، مگر اگلے ہی دن زمین نے چیخ ماری، 5 جھٹکے ایک ہی دن میں، اور پھر جھٹکوں نے تھمنے کا نام نہ لیا۔ صبح 7 بجے زلزلہ 4.2 شدت، دوپہر کو ایک اور 4.8 شدت، پھر شام، رات، آدھی رات مسلسل جھٹکے، جیسے زمین نیند سے جاگ رہی ہو اور ناراض ہو۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھایا، گھروں سے باہر نکلے، کچھ جنگلوں میں چلے گئے اور کچھ کشتیوں میں رات گزارنے لگے۔ تیسرے دن تک زلزلوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے کہانی کو پراسرار بنا دیا۔ سمندر کی گرج، خوفناک آوازیں اور آسمانی دھواں۔ جزیرے کے مشرقی ساحل پر رات 2 بجے کچھ لوگ بیٹھے تھے جب اچانک سمندر کی گہرائی سے آواز آئی۔ پہلے ہلکی سی سرگوشی، پھر گونج دار دھڑکنیں، پھر ایک زوردار کھردری چیخ، ایسی آواز جیسے کسی بڑے وجود کو زنجیروں سے کھینچا جا رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ سمندر کی لہریں پراسرار طور پر الٹ پلٹ ہو رہی تھیں، جیسے نیچے سے کوئی سانس لے رہا ہو۔ پانی کی سطح پر چند لمحے کے لیے ابلنے لگی اور آسمان پر ایک نیلا سا دائرہ نمودار ہوا جو پھر سیاہ دھوئیں میں بدل گیا۔ جاپان کی زلزلہ نگرانی ایجنسی کے ماہرین فوراً متحرک ہوئے، سینسرز لگائے، زمین میں سونار بھیجے گئے اور تھرمل امیجز حاصل کیے گئے۔ انکشاف ہوا جزیرے کے نیچے ایک خاموش آتش فشاں ڈارمٹ والکینو بیدار ہو رہا ہے، مگر اس بار لاوا کا کوئی عام بہاؤ نہیں بلکہ زمین کے نیچے گیسز، دھاتیں اور زہریلے اجزاء جمع ہو کر ایک خطرناک دباؤ بنا چکے ہیں۔ یہ دباؤ اگر پھٹا تو نہ صرف جزیرے بلکہ اطراف کے کئی علاقے صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں۔ 14 دن مکمل ہوتے ہی زلزلوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی۔ روزانہ 60 سے 70 جھٹکے، کچھ ہلکے، کچھ درمیانے، کچھ شدید۔ ایک رات جزیرے کے مغربی علاقے میں زمین اچانک دھنس گئی۔ ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹکڑا مکمل طور پر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ابلتا ہوا پانی اور دھواں اٹھنے لگا۔ لوگوں نے اس جگہ کو زمین کی کھڑکی کا نام دیا۔ ان کا ماننا ہے کہ زمین اب کھل چکی ہے اور جو اندر تھا وہ باہر آنے کے قریب ہے۔ جزیرے کے قدیم باشندے برسوں سے ایک کہانی سناتے آ رہے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب آسمان اور زمین کے دیو آپس میں لڑے تو ایک دیو کو شکست دے کر سمندر کے نیچے دفن کر دیا گیا، اسے زنجیروں میں جکڑ کر آتش فشاں کی تہہ میں قید کر دیا گیا۔ ہر 1000 سال بعد وہ بیدار ہونے لگتا ہے اور جب وہ مکمل جاگ جائے، زمین ہلتی ہے، سمندر چیختا ہے اور آسمان خون برساتا ہے۔ یہ سننے میں محض کہانی لگتی ہے، مگر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ اس کہانی کو کچھ زیادہ ہی سچ ثابت کر رہا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت ہے، آتش فشاں کی موجودگی ہے، سمندر کے نیچے گیس کا اخراج ہے، مگر انسان کی آنکھ جسے سائنس کہتی ہے، فطرت اسے تنبیہ کہتی ہے۔ ہم نے زمین کا سینہ چاک کیا، سمندر کی تہہ کو مشینوں سے چھانا، مگر آج یہ زمین چیخ رہی ہے، ہم صرف تماشائی ہیں۔ حکومت کی ایمرجنسی انخلاء اور الرٹ، جاپانی حکومت نے جزیرے کے بیشتر حصوں کو خالی کروا لیا، سونامی وارننگ جاری کر دی گئی، امدادی ٹیمیں تعینات کر دی گئیں اور جزیرے کے گرد نو فلائی زون بنا دیا، مگر وہ آوازیں اب بھی آ رہی ہیں۔
اب بھی رات کو لوگ ساحل پر جا کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، صرف ایک سوال دل میں لے کر، کیا یہ آوازیں ہمیں خبردار کر رہی ہیں یا الوداع کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ آغاز ہے یا انجام؟ سمندر کے نیچے کیا ہے؟ کیا جاپان کے سائنسدان وقت پر اس راز کو سمجھ پائیں گے، یا انسان ایک بار پھر فطرت کے سامنے بے بس ہو جائے گا؟ یاد رکھیں، یہ صرف زلزلوں کی کہانی نہیں، یہ آتش فشاں کی بیداری نہیں، بلکہ یہ زمین کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے میں جاگ چکی ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔